قادم سے مراد ہی ہے غصے کو ضبط کر جانے والے، اور ایک بڑی اخلاقی صفت ہے یہ، اور ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی اخلاقیات ہی پر ہے۔ صحیفہ سجادیہ سے 8ویں دعا پر ہماری گفتگو گزشتہ چند ہفتوں سے جاری و ساری ہے۔ اس میں مختلف اخلاقی پہلو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، یعنی اگر بات یوں شروع کروں میں کہ اگر کوئی امام موسی کاظم سے متوسل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے با اخلاق ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلا زینہ ہے امام موسی کاظم سے اپنی قربت کا اور توسل کا۔ تو ایک ہی نور ہیں یہ سب۔ تو اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو جو امام علیہ السلام نے بتلائی ہے اپنے اندر ان بد اخلاقیوں کو دور کر لیں اور اخلاقی صفات کو پیدا کر لیں تو یقیناً ہم بھی صفت کاظم سے قریب تر ہوں گے، اس لیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، غصے کو ضبط کریں گے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص، پروردگار میں حرص کی طوفانی سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی حرص اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہ طوفان کی صورت اختیار کر جائے، لالچ ہر جگہ ہو۔ وصورت الغضب، غضب کی شدت، وغلبت الحسد، ڈومینیشن آف انوی، وضعف الصبر، صبر میرا ضعیف ہو جائے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، وقلت القناعہ، لیک آف کنٹینمنٹ۔ ان سب پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، ایک ہفتہ یا 2 ہفتہ ہم نے اس پہ بات کی ہے، اس لیے میں فقط ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ والحاح الشہوہ، شہوت کے حرام طور پر ابھرنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ بارہا اس بات کا بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا غضب ہر ایک کے اندر رکھا ہے، شہوت ہر انسان کے اندر ہے، شہوت جب تک نہیں ہے تو ہیومن ریس آگے نہیں بڑھ سکتی، غضب جب تک نہیں ہے تو اس کے اندر شجاعت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو ہر صفت کا صحیح محل پر استعمال ہونا یہی اخلاق ہے۔ تو وہ صفت جب بے محل آ جائے اس سے امام علیہ السلام نے پناہ چاہی۔ تو ہر جو سابقہ یا لاحقہ ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ صفت بذات خود بری نہیں ہے، لیکن غلبت الحسد، کہیں نہ کہیں اگر انسان کے اندر دوسروں سے ایک مقابلے کی کیفیت رہتی تبھی وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ صفت اچھی ہے، لیکن اگر حسد کا غلبہ ہو جائے تو یہ برا ہے، رفتار و گفتار میں ظاہر ہونے لگے حسد، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ومتابعت الہویٰ، خواہشات نفس کی پیروی سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان سب پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تقریباً 7 صفات پر میرے ریکارڈ کے مطابق ہم نے بات کر لی ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں شکاست الخلق، سرلینس آف کیریکٹر، اخلاق کی کجروی، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں اخلاق پہ بات ہو انشاءاللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے حد تک میں متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس لفظ پر، شکاست الخلق۔ یہ ایک بڑا یونیک سا لفظ ہے، قرآن میں ایک بار استعمال ہوا اس کا ایک فارم، سورہ زمر کے آیت نمبر 29 میں۔ شکاسہ کیسے کہتے ہیں؟ شکاسہ کہتے ہیں ڈیویشن کو، اسی سے ہے چونکہ ایک بد اخلاق شخص وہ اپنے فطرت اور کریکٹر سے ڈیویٹ ہو جاتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس لیے امام اسلام نے کہا شکاست الخلق، میں ایسے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں جو صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہو جائے۔ اس لفظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت لطیف تعبیر میں استعمال کیا ہے، اور چاہوں گا کہ اسی سے میں کچھ قرآنی نکات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، یہ متشاکسون کا جو ورڈ ہے سورہ زمر کے آیت نمبر 29 میں، یہ اسی شکاسہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک مثال دی ہے سورہ زمر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ خدا مثال بیان کرتا ہے، ایک ایسا شخص ہو فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے ضدی شریک بہت زیادہ ہوں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک ایسا ہو کہ جس کا جو باس ہے وہ ایک ہی ہو، تو ان میں سے کون سکون میں رہے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کھانا پکانے والے ہوں تو وہ کھانا اسپائل ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ کی مثال لیجئے، آپ کو اگر ایک باس کو اپنی ڈیوٹی آپ کو سبمٹ کرنی ہے وہاں پر اور رپورٹ کرنا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ سکون ہے، یا 25 لوگ ہیں کہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہیں کہ جناب یہ بس میرے لمٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی کبھار بہت سمپل مثالوں کے ذریعے سے شرک اور توحید کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے بہت سارے خدا ہیں، وہ اس کے لیے نبھانا آسان ہے یا مشکل ہے، یا ایک واحد القہار اس کی اطاعت آسان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، نظام ہے، مزاج ہے، سمجھ لیجئے مزاج مشیت ہے۔ کبھی کبھار فلسفے اور برہان کی گاڑھی اور گہری بحثوں سے بات عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، سادہ سی مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس پر سیپریٹ بکس لکھی گئی ہیں کہ قرآن میں کون کون سی مثالیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آسمانوں کی مثال دی ہے، جمادات نان لیونگ تھنگس کی مثال دی ہے، میں آپ کے سامنے بھی مثالیں پڑھتا ہوں کچھ قرآن کی، حیوانوں کی مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ زمر
کہ آیت نمبر 27 سے اگر میں سٹارٹ کروں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو بیان کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید وہ نصیحت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر مثال قرآن میں بیان کی ہے؟ مثلا کیا اس روسٹم کی مثال قرآن میں ہے؟ ہر جگہ کی مثال قرآن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ میں نے ہر مثال قرآن میں کہی ہے، ہر مثال قرآن میں بیان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مثال جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی اللہ نے قرآن میں بیان کی، ہر وہ مثال کہ جو انسان کو غفلت سے نکال دے اور اسے نصیحت کی طرف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ قرآن عربین، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن عربی ہے، اسی لیے قرآن کی اصل روح کو سمجھنا ہو تو آپ کو عربی سمجھنی ہے۔ ٹرانسلیشن سے آپ ایک مزہ اس کا چکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں سمجھ، حقیقت قرآن تو خیر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے وہ عربی میں اللہ نے اپنی ہدایت کو بیان کیا ہے۔ غیر ذی عوج، قرآن کجی والا نہیں ہے، اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، پہلے کا مثال ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جب تم اس نصیحت کو حاصل کر لو تو پھر تقوی حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک انسان کی مثال بیان کرتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، اس کے بہت سارے ضدی باس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بد اخلاق ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ میری طرف رپورٹ کرے مجھے، وہ شخص زیادہ سکون میں ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، یا ایک انسان ایسا جو ایک کے سامنے تسلیم خم ہے۔ سمپل سی مثال دی، هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ نے کہا کہ اب یہ جب بات واضح ہو گئی تمہارے لیے توحید و شرک کی تو پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، پھر بھی اکثر نہیں سمجھتے۔ مثالوں کی بات کی جائے تو سورہ جمعہ میں وہ مثال جو سب کو یاد ہونی چاہیے اب تقریباً، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال کی جنہوں نے تورات کو اٹھایا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسی کہ جیسے گدھا ہو جس پہ کتابیں لادی ہوئی، اللہ نے ایک جانور کی مثال دی۔ گدھے پر جب کتابیں لادی ہوئی ہوں تو کہہ تو سکتے ہیں کہ اس گدھے کے پاس کتابیں بہت ہیں، لیکن کیا وہ اس کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے تورات کو لیا ثم لم يحملوها، اس کے بعد چھوڑ دیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں بہت ساری ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مثال دے سکتا ہے، کوئی بندہ کسی اور بندے کے لیے مثال دے تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جو چاہے جیسی مثال دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مثال حکمت کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے آپ کئی مرتبہ جب کسی امامت کے معاملے کو، اپنے عقیدے کے معاملے کو سمجھانا چاہیں، اس میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی مثال ہوتی ہے تو بات کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں اگر محسن کراتی کی ایک مثال آئی، اکثر سوال ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ آپ ان امام کو مانتے ہیں کہ جن کی عمر اتنی طولانی ہے، تو سب سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کہ اگر عمر طولانی ہے تو ان کی جو کیفیت ہے، آہستہ آہستہ انسان ایجڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، 80-90 سال بعد جا کے تو بہت ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں کہ وہ 1200 سال کے ہیں تو پھر ان کے جسم کی کیفیت کیا ہے؟ اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ بہت سادہ سی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے چہرے پر یہاں ابرویں عطا فرمائی، یہ بڑھتی ہیں یا یہ سالہ سال ایسی رہتی ہیں 40 سال 50 سال تک؟ اس سے 1 انچ اوپر بال عطا فرمائے، وہ آپ کو ہر مہینے کٹوانے پڑتے ہیں۔ جلد وہی، غذا وہی، پانی وہی، انسان وہی۔ اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بالوں کے لیے ارادہ کرے تو وہ ویسے ہی اسٹیبل رہیں، کچھ بالوں کے لیے ارادہ کرے تو ہر مہینے بڑھ جائیں۔ سمپل ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کے لیے ارادہ کرے کہ ان کی ایج بڑھتی جائے تو وہ ضعیف ہو جائیں، ایک انسان کے لیے ارادہ کرے کہ چاہے وہ ہزاروں سال کا ہو جائے لیکن 40 سال کا رہے۔ اللہ کی مشیت میں، اللہ کی قدرت میں۔